بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معراج کی شب تھی، سارا عالم بالا سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر مقدم کے لیے موجود تھا۔ امیدوں کے ہجوم سے گزرتے ہوئے عالم ملکوت کا معائنہ فرمایا، پھر جب گشت کے لیے باغ فردوس کی طرف بڑھے تو مرحبا کہنے کے لیے ہر طرف حور و غلما کی صفیں استزادہ تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قدم قدم پر ہم رکاب تھے۔ جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم اقدس ایک غمگین حور پر پڑی جو ایک درخت کی ٹہنی تھامے ہوئے رو رہی تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ دریافت کرو یہ حور کیوں رو رہی ہے؟ جنت کے عیش و آرام میں عیش و دعام میں اسے کون سا غم لاحق ہو گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں قدم رنجبہ فرمایا ہے؟ جواب دیا، معلوم ہے، تبھی تو غمگین فریادیوں کی طرح اپنا حال بنا رکھا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑے اور وہ میرا حال دریافت کر لیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تجھے مبارک ہو، انہوں نے تیرا حال دریافت کرنے کے لیے ہی مجھے بھیجا ہے۔ جواب کے انتظار میں حضور کریم علیہ السلام کی سواری رکی ہوئی ہے۔ حور نے اپنی آنکھوں کے آنسو کو اپنے آنچل میں جذب کرتے ہوئے کہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے غم کی درد انگیز کہانی میں خود سناؤں گی۔ بازیاب ہونے کی اجازت ملتے ہی حاضر ہو کر جھک کر سلام عرض کیا اور اپنی سرگشت سنانا شروع کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت کی حوروں میں مجھے حسن و جمال کی ملکہ بنایا ہے۔ آٹھوں جنتوں میں میری طلعت اور زیبائی کا کوئی حریف نہیں ہے۔ اگر بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی اور جنت میں دوپہر کا سا اجالا ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال گزرا کہ قیامت کے دن ساری حوریں کسی نہ کسی بندہ مقبول کے حوالے کی جائیں گی۔ عالم الہی میں میرا بھی کوئی جوڑا ضرور مقرر ہوگا جس کی رفاقت مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک آرزو کی صورت میں تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ جنت کی ایک خوشگوار سحر کے وقت میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی، یا الہ العالمین، تیری رحمت و احسان اور نعمت کے آگے میری پیشانی ہمیشہ خم رہے گی کہ تو نے مجھے حسن کی بے مثال خلقتوں سے سرفراز کیا۔ الہ العالمین، مدت سے ایک آرزو سینے میں مچل رہی ہے کہ عرصہ قیامت میں اپنے جس بندہ مقرب کے حوالے تو مجھے کرے گا، ذرا اس کی ایک جھلک مجھے بھی دکھلا دے، کم از کم یہ تو دیکھ لوں کہ میرا جوڑا کیسا ہے۔ رحمتوں کا دربار جوش میں تھا، میری التجا قبول ہو گئی اور حکم ہوا کہ سامنے جو ایک آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے، اس پر تیرے جوڑے کی جھلک تجھے نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ارمان و شوق میں ڈوبی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی۔ میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کہ آج عالم جاوید کے محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے جا رہی تھی۔ جو ہی نگاہ اٹھائے دل پر ایک بجلی گری اور آرزوؤں کا سارا خرمن جل گیا۔ دل کو کسی کروٹ چین نہیں ملتا، ہمیشہ اس غم میں سلگتی رہتی ہوں کہ ایک بد شکل سیاہ فام اور وحشت ناک چہرے کے ساتھ میرا کیوں کر نباہ ہو سکے گا، جبکہ اس کے تصور سے طبیعت کو دہشت ہونے لگتی ہے۔ حضور کریم علیہ السلام زیر لب مسکرائے اور دریافت فرمایا، اپنے جوڑے کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا میرے سامنے بیان تو کر۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، سر سے پاؤں تک مجسم سیاہی، خوفناک اندھیرا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے چلے دانت، چپٹی ناک، بھدا چہرہ، تنگ و تاریک پیشانی، قد و قدامت میں بھی بالکل بے ڈھنگا، چشمہ نور میں نکھری ہوئی چاندنیوں اور گل لالہ کی بہاروں کے ساتھ اس وحشت جسم پیوند کیوں کر جوڑا جا سکتا ہے؟
جب وہ اپنی بات ختم کر چکی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انور اٹھایا اور آنکھیں غیرت جلال سے سرخ ہو گئیں۔ ارشاد فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے۔ ایک عاشق سراپا، ایک مومن وفاکش اور نگار خانہ ہستی کے ایک گوہر نایاب کو پا کر تو غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے؟ میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں اسے پناہ کی جگہ دی ہے۔ اور سن لے، میرا بلال بارگاہ یزدانی میں تقرب میں اس مسند امتیاز پر فائز ہے کہ فردائے قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی حوران خلد کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دیے جائیں گے۔ آتش کدہ عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شگفتگی میں دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا، وہ محسن مجرد کا تماشائی ہے۔ فردوس کا حسن وہ کیوں کر خاطر میں لائے گا؟ اپنے جلووں کی زیبائی پر تو غرور نہ کر، ہو سکتا ہے جس دن 70,000 نقاب الٹ کر تو بلال کے سامنے آئے، میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ طلعت جمال کا سارا خمار اتر گیا اور اضطراب شوق میں وارفتگی کے میں چیخ پڑی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری معذرت قبول فرمائیے، مجھے معاف کر دیجئے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا، وہی سیاہی فام بلال مجھے پسند ہے۔ میں اپنی خوش نصیبی پر نازا ہوں کہ سلطان کونین کا پروردہ نظر میرے حصے میں آیا ہے۔ قیامت کے دن اسی سراپا کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں۔ اس کی معذرت قبول فرمائی گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے تشریف لے گئے۔ اے عشق کارساز تیری دہائی، ایک سیاہ فام غلام کو اتنا بڑھایا کہ کونین کے سر کا تاج بنا دیا۔ محترم ناظرین کرام، ایسی ہی ایک ویڈیو جس کا پوسٹر ہم نے لگایا ہے، اس کو بھی ضرور واچ فرمائیے گا، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ہر چیز کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ السلام علیکم۔